العالمین الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ روزے کے چند مسائل ہیں جن کو ہم سب کو جاننا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے۔ غور سے سنیں، اگر روزے کی حالت میں خون دیا جائے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ روزے کے دوران اگر کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت ہے تو خون دینا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ اتنا خون دینا جس سے کمزوری آ جائے اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کمزوری نہ آئے، دینا ضروری ہو تو آپ روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں، اس سے روزے کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں آئے گا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں خون لگوانا۔ اگر روزے کے دوران خون لگوانے کی ضرورت ہو تو خون لگوا سکتے ہیں، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 3، سیمپل دینا۔ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروانے کے لیے خون کا نمونہ یعنی سیمپل دینا جائز ہے۔ ہمارے یہاں بعض غلط فہمی یہ ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں سیمپل دیں گے، جانچ کروائیں گے تو روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ فلاں طریقے سے جو اپنے آپ مسئلہ حل کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ معتبر عالم سے، مفتیان کرام سے مشورہ کر کے ان کو بتا کر کے آپ جو ہے ٹیسٹ کرائیں، اور اس سے روزہ بھی کوئی بھی اثر نہیں پڑتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ نمبر 4، انجیکشن لگوانا۔ روزے میں انجیکشن لگوانا بھی جائز ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ انجیکشن پٹھے یعنی کہ مسل میں بھی لگوا سکتے ہیں اور رگ وین میں بھی لگوا سکتے ہیں، گوشت میں بھی لگوا سکتے ہیں اور نسوں میں بھی لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ طاقت کے لیے انجیکشن لگانا۔ انجیکشن خواہ کسی مرض کے لیے ہو یا طاقت کے لیے، روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ بلا ضرورت روزے کا احساس نہ ہونے اور محض طاقت حاصل کرنے کے لیے اگر طاقت کا انجیکشن لگوایا تو یہ مکروہ ہے اور روزے کے اجر میں کمی واقع ہو جائے گی، لیکن روزہ فاسد نہیں ہوگا، مکروہ ہو جائے گی، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ نمبر 6، ڈرپ۔ مریض روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا سکتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے انجیکشن بھی ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت صرف کمزوری دور کرنے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ڈرپ لگوانا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 7، روزہ میں انہیلر استعمال کرنا۔ سانس کی تکلیف اور دم کے مریض کے لیے روزے کے دوران انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس میں دوائی ہوتی ہے جو پمپ کرنے کی صورت میں حلق کے اندر جاتی ہے، دوائی اندر جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے، اس لیے ایسے افراد جب تک ممکن ہو انہیلر استعمال کے بغیر روزے رکھیں اور جب نہ رکھ سکیں تو بعد میں فوت شدہ روزوں کی قضا کر لیں۔ نمبر 8، کرونا ٹیسٹ اور کرونا ویکسین کے مسئلہ تھا، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ کرونا کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح کرونا ویکسین جو انجیکشن کے ذریعے لگائی جاتی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 9، انیما کروانا یعنی مقعد کے ذریعے دو جسم میں داخل کرنا۔ انیما کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم آتی ہے۔ نمبر 10، روزہ کی حالت میں آکسیجن لینا۔ روزہ کی حالت میں اگر صرف آکسیجن لی جائے اور اس کے ساتھ کوئی اور دوا شامل نہ ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، ہاں اگر اس کے ساتھ دوا کے اجزاء بھی شامل ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ 10 کام ایسے ہیں
جن کو کرنے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جن کو کر لینے سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ ان 10 کاموں کو یاد رکھیں، اور کوئی ضرورت پیش آ جائے تو علماء کرام سے، مفتیان کرام سے اپنی پریشانی کو بتائیں، تاکہ ان پریشانیوں کو دیکھ کر کے وہ آپ کو صحیح مشورہ اور صحیح مسئلہ بتائیں۔ لیکن محض اپنی جانب سے کوئی مسئلہ پیش آنے پر خود سے اگر حل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے رائے کے اندر غلط ہوں، لیکن جب ہم علماء سے مشورہ کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی صحیح مشورہ دیں گے، قرآن و حدیث اور فقہاء کرام اور علماء کے عبارت کے مطابق آپ کو بتلائیں گے جو صحیح مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے خود سے کوئی کام نہ کریں، جو 10 باتیں آپ کے سامنے بھی رکھی گئی ہیں ان کے اوپر دھیان رکھیں، ان کو یاد رکھیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو آپ اپنے علماء کرام سے مشورہ کریں، مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔